السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لو ہے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه يسر الله حتفه وأدخله جنته رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين وإحسان إلى المملوك أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ یہ پنکھا بند کر دیں۔ حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور نوجوان ساتھیوں، آج جمعے کا دن ہے، ہلکا کرو، اور جمعے کا وقت ہے۔ دن بھی بڑا مبارک اور وقت بھی بڑا مبارک، اور جس جگہ ہم اور آپ جمع ہیں یہ بھی اللہ کا ایک مبارک گھر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح باتیں کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر عمل کی راہ کو آسان فرمائے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ساری دنیا مال و دولت کو جمع کرنے میں مصروف ہے، صبح سے شام اور شام سے صبح ہو جاتی ہے صرف دولت کو کمانے میں۔ انسان تجارت کر رہا ہے، انسان ملازمت کر رہا ہے، انسان اپنے چیمبر میں، کلینک میں، آفس میں بیٹھا ہے اور دنیا کما رہا ہے۔ لیکن دنیا کمانے والوں، ایک بات ذہن میں رکھنا اور ہمیشہ یاد رکھنا اس بات کو کہ جو کچھ کما رہے ہو کل اس کا حساب بھی دینا پڑ سکتا ہے، اور اگر حساب لینے پر رب ذوالجلال آ جائے تو ہم میں سے کوئی بچ کر کے نہیں نکل سکتا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا اور میرے دل کو اس واقعے نے جھنجھوڑ دیا۔ میں آپ کے سامنے اس واقعے کو نقل کرتا ہوں تاکہ دنیا کمانے والے یہ سمجھیں کہ سب کچھ دنیا ہی نہیں ہے، ہمیں اس کا حساب بھی دینا پڑ سکتا۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے قبرستان میں اپنے لیے ایک قبر تیار کرائی اور یہ اعلان کیا کہ جو رات بھر اس قبر میں تنہا قبرستان کی تاریکی اور اندھیرے میں گزار دے گا، پوری رات قبر میں لیٹ کر، تو صبح کو میں اس کو اپنی سلطنت کا، حکومت کا آدھا حصہ دے دوں۔ اعلان ہوتا رہا، ہفتے گزر گئے،
مہینوں گزر گئے، کوئی آدمی تیار نہیں ہوا کہ رات کے اندھیرے میں قبرستان میں جا کے اکیلا قبر میں لیٹے، لیکن ایک شخص تیار ہو گیا۔ وہ کون تھا؟ وہ ایسا شخص تھا جس کے پاس صرف ایک گدھا تھا، جس سے وہ سامان ادھر سے ادھر منتقل کیا کرتا تھا اور اس سے کام لیا کرتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں رات میں وہاں مر گیا تو میرے پاس کچھ ہے نہیں، بات ختم ہو جائے گی، اور اگر رات گزارنے میں کامیاب ہو گیا تو آدھی حکومت اور سلطنت مل جائے گی۔ اس نے اعلان کیا کہ میں بادشاہ کی قبر میں قبرستان میں جا کر رات گزارنے کے لیے تیار۔ پولیس قبرستان سے باہر لگی ہوئی ہے، وہ آدمی اندر گیا اور قبر میں جا کے لیٹ گیا۔ پوری رات گزر گئی، جب دن کا اجالا ہوا تو وہ قبر سے اٹھ کے باہر آیا۔ اب پولیس اس کی طرف لپکی کہ اسے پکڑے اور بادشاہ کے حضور پیش کرے، لیکن وہ پولیس کو آتا دیکھ کر کے جنگل کی طرف بھاگ گیا اور یہ آوازیں لگا رہا تھا، بھاگ رہا تھا، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، آگے وہ پیچھے پولیس۔ بالآخر پولیس نے کسی طرح اسے پکڑ لیا اور پکڑ کے بادشاہ کے دربار میں لایا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا بھائی کیا ہوا، تو یہ کیوں کہہ رہا تھا مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، اور بھاگ رہا تھا، کیا وجہ ہے؟ تو میرے دوستو جو وجہ اس نے بتائی ہے وہ دل تھام کے سننے کے قابل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں رات میں قبر میں تھا، تاریکی تھی، میرے پاس صرف ایک گدھا تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ رات میں قبر میں دو فرشتے آ گئے، انہوں نے کہا تو کس چیز کا مالک ہے؟ تو میں نے کہا صاحب میرے پاس تو صرف ایک گدھا تھا اور کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ کہنے لگے اپنے گدھے کا حساب دے، اور انہوں نے چارٹ نکال لیا کہ کب کب تو نے اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام لیا۔ چارٹ نکال لیا کہ کب کب وہ بھوکا تھا تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، صرف ایک گدھے کی وجہ سے رات بھر ڈنڈے کھاتا رہا، میں اگر آدھی سلطنت دے لوں گا تو اس کا حساب کیسے؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، دنیا کماؤ مگر اپنے ذہن میں یہ رکھو کہ ہمیں کل اس کا حساب دینا پڑ سکتا ہے۔ اگر حساب دینے سے بچنا چاہتے ہو، خدا کے ہاں دونوں آپشنز ہیں، اللہ حساب لے بھی سکتا ہے اور اللہ چھوڑ بھی سکتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ اللہ کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا نام اعمال میں ان کو سیدھے ہاتھ میں دوں گا اور ان کا حساب آسان کر دوں گا، صرف فائل پیش ہوگی آگے بڑھا دی جائے گی، فائل پیش ہوگی آگے بڑھا دی جائے گی، خدا کسی چیز کا حساب نہیں دے گا، اور جس کا چاہے گا سخت حساب لے گا، اور میرے دوستو جس کا وہ حساب لے گا اس کو بھاگنے کا راستہ نہیں مل سکتا۔ اب ہم غور کریں کہ کل میدان محشر میں حساب و کتاب کی پکڑ سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ میں نے ایک حدیث شریف پڑھی ہے، اس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو 2 طرح کے انعامات سے نوازے۔ پہلے آپ انعامات کو ذکر کرتے ہیں، بعد میں ان تینوں کی تفصیل ذکر فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ یسر اللہ حتفہ وادخلہ جنتہ۔ 3 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت 2 طرح کے انعامات سے نوازے گا۔ پہلا انعام
یسر اللہ حتفہ، اللہ رب العزت جن لوگوں نے اپنے اندر یہ 3 خوبیاں پیدا کر لیں ان کو پہلا انعام یہ عطا فرمائے گا کہ ان کو آسان موت نصیب فرمائے گا، بری موت سے اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جو بھی دنیا میں آیا ہے اس کو ایک دن موت کے گھاٹ اترنا ہے، نہ کوئی بچا ہے نہ کوئی بچے گا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ مرنے والے 2 طرح کے ہیں۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو سکون کی موت مرتا ہے، ایمان والی موت مرتا ہے، کلمے والی موت مرتا ہے، اور لوگ اس کے مرنے پر اس بات کی آرزو اور تمنا کرنے لگتے ہیں کہ کاش اس جیسی موت خدا مجھے بھی نصیب فرمائے۔ اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی موت اتنی دردناک ہوتی ہے کہ ان کے جسم کے چیتھڑے اس طرح اڑ جاتے ہیں کہ خود ان کے گھر والے ان کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ کفر کی موت ہوتی ہے، شرک کی موت ہوتی ہے۔ موت کے وقت بعض لوگوں کے سینے سے اللہ رب العزت ایمان کے نور کو چھین لے۔ چنانچہ قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دیکھو اللہ وارننگ دیتا ہے، کہتا ہے زندگی بھر خدا سے ڈرتے رہو، کیونکہ جب خدا سے ڈرتے رہو گے تو اس کا فائدہ تمہیں یہ ملے گا کہ موت کے وقت خدا تمہارے ایمان کو اور اسلام کو محفوظ کر دے گا۔ اور جب تم خدا سے نڈر ہو کر زندگی گزارو گے، اس کا خوف تمہارے دلوں سے نکل جائے گا، تو تم جب مرو گے تو اس کا نقصان تمہیں پہنچے گا کہ خدا تمہارے سینے سے ایمان کی دولت کو چھین لے۔ جو خدا پہ ڈرتا نہیں ہے تو اس کے پاس ایمان ہونا یا نہ ہونا دونوں برابر ہو گئے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، موت تو آنی ہے، بری موت بھی آ سکتی ہے، اچھی موت بھی آ سکتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرو کہ ہم سب کو وہ اچھی موت نصیب فرمائے اور بری موت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تو نے اپنے اندر 3 خوبیاں پیدا کر لی تو خدا تجھ کو 2 طرح کے انعامات سے مالا مال فرمائے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ یسر اللہ حتفہ، اللہ تیری موت کو آسان کر دے۔ میرے دوستوں، ایک بات ذہن میں رکھو کہ موت کی تکلیف بڑی شدید ہوتی ہے۔ انسان کے جسم سے جان نکل رہی ہو تو یہ کوئی آسان عمل نہیں ہے، یہ اتنی شدید تکلیف کا مرحلہ ہے جس کا ہم زندگی میں تصور نہیں کر سکتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا ہے، آپ فرماتے ہیں اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہم اعنی علی غمرات الموت، اے اللہ موت کے وقت کی سختی میں تو میری مدد فرما۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سید الانبیاء والمرسلین۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ محبوب رب العالمین۔ یہ کون کہتا ہے؟ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے ہیں، اے اللہ موت کے وقت کی تکلیف میں تو میری مدد فرما۔ اس وقت کی تکلیف بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے، اسی کو آپ فرماتے ہیں کہ جو ان 3 خوبیوں کو اپنا لے گا اللہ موت کے وقت کی تکلیف میں اس کی مدد فرمائے۔ یسر اللہ حتفہ، اس کو آسان موت عطا فرمائے۔ میرے دوستوں ساتھیوں، روح نکلتے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آقائے دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم کسی انسان کے پاس بیٹھے ہو اور اس کا
آخری وقت آ گیا روح نکلنے کا، تو تم وہاں بیٹھ کر اس سے یہ مت کہو کہ کلمہ پڑھ، یہ مت کہو. کیوں؟ وہ روح نکلنے کی تکلیف میں مبتلا ہے، کہیں وہ الجھ کر کے تمہاری بات سے انکار نہ کر دے اور تکلیف کی شدت میں یہ نہ کہہ بیٹھے کہ میں نہیں پڑھوں گا. کہیں وہ انکار کرے کہ میں نہیں پڑھتا اور اسی وقت فرشتہ اس کی روح کو قبض کر لے تو اس کی موت کفر پر ہوگی. اس لیے وہاں بیٹھ کر اس سے مت کہو کلمہ پڑھو. پھر کیا کرو؟ فرماتے ہیں لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ. فرماتے ہیں جب تم کسی ایسے شخص کے پاس بیٹھے ہو جس کی روح نکلنے والی ہے تو تم اس سے مت کہو کلمہ پڑھ، بلکہ تم خود اس کے سرانے بیٹھ کر کلمہ پڑھنے لگو. ہو سکتا ہے تمہاری زبان سے کلمہ سن کر خدا اس کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، موت کے وقت کی شدت سے اگر بچنا ہے تو آقا فرماتے ہیں اپنے اندر 3 خوبیاں پیدا کر. یسر اللہ حتفہ، اللہ تیری موت کو آسان فرما دے گا. اور دوسرا انعام کیا ہے؟ وادخلہ جنتہ. اگر تو نے اپنے اندر 3 خوبیاں پیدا کر لی تو دوسرا انعام تجھے یہ ملے گا کہ رب ذوالجلال موت کے بعد تجھے جنت میں ٹھکانہ نصیب فرمائے گا. میرے دوستو، ہر انسان کی، چاہے میں ہوں یا آپ ہیں، ہم میں سے ہر انسان کی 2 سیٹیں ہیں، ایک جنت میں ایک جہنم. ہر آدمی کی 2 سیٹیں ہیں اور اللہ نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ جون سی سیٹ چاہو کنفرم کرا لو اور جون سی سیٹ چاہو کینسل کرا لو. اگر چاہو تو خدا نہ خواستہ جنت والی کینسل ہو سکتی ہے اور جہنم والی کنفرم ہو سکتی ہے، اور اگر چاہو تو اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے، اللہ جنت والی کنفرم کر دے اور جہنم والی کو کینسل کر دے. جو اپنے اندر یہ 3 خوبیاں پیدا کرے گا خدا اس کی جہنم والی سیٹ کو کینسل، جنت والی سیٹ کو کنفرم کر دے گا اور جہنم والی سیٹ کو کینسل کر دے گا. چنانچہ فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ یسر اللہ حتفہ وادخلہ جنتہ. جس نے اپنے اندر 3 خوبیاں پیدا کی خدا اس کو بری موت سے بچائے گا، آسان موت عطا فرمائے گا، مرنے کے بعد جہنم سے بچا لے گا اور جنت والی سیٹ اس کے لیے کنفرم کر دے گا. اور جس کے لیے جنت والی سیٹ کنفرم ہو گئی، سمجھ لو اللہ اس کو آخرت کے حساب و کتاب سے محفوظ کر دے گا. وہ 3 خوبیاں کیا ہیں میں ایک ایک کر کے ذکر کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اللہ کے بندے اس بات کا عہد کر کے بیٹھے کہ جو سنیں گے اس پر عمل کریں انشاءاللہ. پہلی خوبی دیکھو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں ہے اس روایت میں. نماز بھی پڑھو، روزے بھی رکھو، حج بھی کرو، زکوٰۃ بھی دو، لیکن اگر آسان موت چاہتے ہو اور مرنے کے بعد جنت میں ٹھکانہ چاہتے ہو تو ان عبادات کے ساتھ ساتھ 3 کام اور کرو. سب سے پہلا کام رفق بالضعیف. اگر آسان موت چاہتے ہو، جنت میں ٹھکانہ چاہتے ہو تو آج سے یہ طے کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک میں اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے کبھی کسی غریب کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا. جب تو اللہ کے کمزور اور غریب بندوں کا دل دکھانے سے بچے گا تو خدا تجھ کو بری موت سے بچائے گا. جب تو خدا کے غریب اور کمزور بندوں کا دل دکھانے سے بچے گا تو خدا تجھ کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائے گا اور تو تیرے حساب و کتاب کو آسان فرما دے گا. میرے دوستو، آپ جس شہر میں رہتے ہو اس میں ایک طرف امیر بھی ہے، دوسری طرف غریب بھی ہے. اس شہر میں مالدار بھی ہے اور فقیر بھی ہے. ہمیں اللہ کا نبی یہ تعلیم دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کبھی کسی غریب کو دھتکارو مت، کبھی کسی غریب کے دل کو ٹھیس مت پہنچاؤ، کبھی کسی غریب کو دھکا مت دو. کیوں؟ اس لیے کہ غریب کا دل دکھا
اور تیرے کسی عمل سے اس کو تکلیف ہوئی اور اس کے دل سے آہ نکل گئی تو فرماتے ہیں اتقی دعوت المظلوم فإن ليس بينه وبين الله حجاب، مظلوم کی غریب کی آہ سے بچ، کیونکہ اس کی آہ سیدھی عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ پھر خدا کی پکڑ سے تیری نمازیں تجھے نہیں بچا سکیں گی، تیرے روزے تجھے نہیں بچا سکیں گے، تیرا حج تجھے نہیں بچا سکے گا، تیری زکوٰۃ تجھے نہیں بچا سکے گی۔ کسی کی آہ لگ گئی تو ساری عبادتیں بربادی کے گھاٹ اتر جائیں گی، اور موت کے وقت خدا تجھے اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے محروم کر دے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ ہمارے سماج میں یہ برائی عام ہو رہی ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ غریب کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عزت دینا تو دور کی بات ہے، اگر غریب پاس سے سلام کر کے گزر جائے تو ہم سلام کا جواب دینا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ غریب کو غریب بنانے والا بھی خدا ہے، اور مجھے امیر بنانے والا بھی خدا ہے۔ اس خدا سے ڈر جو اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ تجھے اس کی جگہ کھڑا کر سکتا ہے اور اسے تیری جگہ لا کر کے بٹھا سکتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ آج سے ہم طے کریں کہ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے عمل سے کبھی کسی غریب کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچائیں۔ اگر ہم اس کو خوشی نہیں دے سکتے، اگر ہم اس کے کام نہیں آ سکتے، اگر ہم اس کی مدد نہیں کر سکتے تو ہمیں اس کا دل دکھانے کا بھی کوئی حق نہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ اسلام کی تعلیم، اور اسلام اس میں ایک بات اور سکھاتا ہے، غریب غریب ہے چاہے اس کا دین و دھرم کچھ بھی ہو۔ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر فقیر اور غریب کے ساتھ تیرا سلوک اچھا ہونا چاہیے۔ یہ مت دیکھ کہ ہندو کون ہے، مسلمان کون ہے، یہ مت دیکھ کہ اپنا کون ہے، پرایا کون ہے۔ ہر غریب کو، ہر کمزور کو، ہر ضعیف کو، ہر فقیر کو تکلیف پہنچانے سے بچ تو رب ذوالجلال تجھے بری موت سے بچائے گا، آسان موت عطا فرمائے گا، اور مرنے کے بعد جنت میں ٹھکانہ نصیب فرمائے گا۔ کیوں بھائی، اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا عمل فرماتے ہیں رفق بالضعیف وشفقۃ علی الوالدین۔ فرماتے ہیں اگر تو یہ چاہتا ہے کہ خدا تجھے بری موت سے بچا لے، اچھی موت عطا فرمائے، اور مرنے کے بعد تجھ کو جنت میں ٹھکانہ نصیب فرمائے، جہنم سے تجھے بچا لے، تو ایک دوسرا کام بھی کر۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ دوسرا کام بھی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو اس بات کا عہد کر لے کہ زندگی کے آخری سانس تک کبھی اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے میں اپنے ماں باپ کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچا رہا۔ تیرے دامن میں ماں باپ کی دعائیں ہوں گی تو خدا تجھے بری موت سے بچائے گا، اچھی موت عطا فرمائے گا، اور مرنے کے بعد جنت میں تجھے ٹھکانہ نصیب فرمائے گا۔ اور اگر تیرا دامن ماں باپ کی دعاؤں سے خالی، تیری نظروں میں نہ ماں کی کوئی حیثیت نہ باپ کی کوئی حیثیت، تو یاد رکھ، جس نے ماں باپ کو بھلا دیا وہ اپنے رب کو بھی یاد رکھنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے بعد سب سے بڑا احسان تو تیرے اوپر تیرے ماں باپ کا ہے، اور تو ماں باپ کو بھلا دے گا تو خدا کے احسان کو کیسے یاد رکھے؟ ایک طرف باپ ہے اور دوسری طرف ماں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ماں کا خیال زیادہ رکھ، اور ہمارے ہاں رواج کا ہے کہ جوان بیٹا ماں کو اپنے پیر کی جوتی سے زیادہ حیثیت دینے کو تیار ہے۔ اللہ کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسانوں کو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور دیکھ اپنی ماں کا زیادہ خیال رکھنا۔ اے اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دو عظیم احسانات ہیں تیرے اوپر۔ کیا ہے؟ حملتہ امہ وہنا علی وہن، یہی تیری ماں ہے
جو تیرا بوجھ اٹھائے پھرتی رہی، اس کو کھانے میں تکلیف، اس کو پینے میں تکلیف، اس کو لیٹنے میں تکلیف، اس کو کروٹ بدلنے میں تکلیف، لیکن تیرا بوجھ اٹھائے پھرتی رہی، اور 1-2 مہینے نہیں 9 مہینے اس ماں نے تیرا بوجھ اٹھایا۔ اور پھر تیری پیدائش کا وہ مرحلہ تھا جس میں ہزاروں درد اس ماں نے جھیلے اور تجھے درد جھیل کر جنم دیا۔ آج تو جوان ہو کر اس ماں کو ٹھوکر مارے گا تو بتا خدا کی رحمت کے دروازے کیسے کھلے؟ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين، اور فرماتے یہی وہ ماں ہے جس نے 2 سال تجھے اپنی چھاتی سے اپنا خون جگر پلا کر کے پالا ہے، تیری رگوں میں اس ماں کا خون دوڑ رہا ہے، تو اگر اس کے احسان کو بھلا دے گا تو اپنے رب کے احسانات کو یاد کرنے میں بھی کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ایک صحابی تھے، آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ کیوں بھائی نام سنا ہے؟ یہ اپنی ماں کے ساتھ رہا کرتے تھے، اپنی ماں کو لے کر کے یہ مدینۃ المنورہ تشریف لائے، اور مدینے آ کے آقا پر نظر پڑی تو ابو ہریرہ فوراً کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، مسلمان ہو گئے، مگر گھر میں جو ماں ہے وہ کافرہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ گھر میں کون ہے؟ فرمایا بوڑھی ماں ہے۔ وہ کیا کہتی ہے؟ وہ اپنے ماں باپ کے دین و دھرم سے جڑی ہے، وہ اسلام قبول کرنے کو تیار نہیں۔ فرمایا ابو ہریرہ وہ کافرہ ہے مگر تیری ماں ہے، اس لیے اس کی خدمت کرنا، کبھی اس کا دل مت دکھانا۔ حضرت ابو ہریرہ ماں کی خدمت کرتے تھے، ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، ماں قبول نہیں کرتی تھی مگر وہ خدمت کرتے، کھلاتے پلاتے، اس کے ساتھ رہتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو ان کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ فرمانے لگے آقا آپ نے کہا ہے کہ ماں کی خدمت کرو، اس کو تکلیف نہ پہنچے اس کی کوشش کرو، آج میری ماں نے بہت میرا دل دکھا دیا۔ کیا ہوا؟ آج میں نے ماں کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے مجھے برا بھلا تو کہا لیکن آپ کی شان میں بھی گستاخی کی آقا۔ میرا جی چاہ رہا تھا میں اس بوڑھی ماں کی گردن مروڑ کر کے ختم کر دوں کہ وہ میری آقا کی شان میں گستاخی کر رہی ہے، مگر آپ نے منع کر رکھا ہے کہ اس ماں کو تکلیف نہ پہنچے، تو میں نے کچھ کہا نہیں مگر میرا دل بھر آیا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کو تسلی دی، فرمایا چاہتے کیا ہو؟ حضرت ابو ہریرہ سمجھ گئے کہ رحمت کا دریا جوش میں ہے، فوراً فرماتے ہیں آقا میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا فرما دیجیے۔ تو فرماتے ہیں آپ اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ حضرت ابو ہریرہ بیٹھے کہتے ہیں آمین۔ آقا پھر فرماتے ہیں اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، ابو ہریرہ پھر کہتے ہیں آمین۔ جب 3 مرتبہ دعا سن لی تو ابو ہریرہ چپل اٹھا کے سیدھے گھر کی طرف بھاگے، دیکھا تو گھر کا دروازہ بند ہے، کھٹکھٹایا تو ماں نے کہا ابو ہریرہ ابھی کھولتی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دروازے سے لگ کے کھڑا ہو گیا کہ اندر ہو کیا رہا، تو میں نے سنا کہ اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی، گویا ماں نہا دھو کے پاک صاف ہو رہی ہے۔ ماں نے نہا کر کے دروازہ کھولا اور ابو ہریرہ کہتے ہیں جیسے ہی میری نگاہ ماں کے چہرے پر پڑی فوراً ماں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دوستو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ اگر ابو ہریرہ اپنی ماں کو کافرہ ہونے کی وجہ سے گھر سے نکال دیتے تو کیا کبھی اس کو اسلام کی توفیق ہوتی؟ کبھی وہ صحابیہ بن سکتی تھی؟ کبھی وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو سکتی؟ اسلام تو اخلاق سے پھیلا ہے، کیریکٹر سے پھیلا ہے، عمدہ کردار سے پھیلا ہے۔ آج ہم نے اس اخلاق اور کردار کو چھوڑ دیا۔
آؤ ہم طے کریں کہ ہم زندگی کے آخری سانس تک اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کریں گے۔ جس کا دامن ماں باپ کی دعاؤں سے خالی ہوگا اس کو ٹھوکروں کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ دنیا میں بھی ٹھوکریں کھائے گا اور آخرت میں خدا کی ناراضگی اس کو مول لینی پڑے گی۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ آپ اچھی موت مرو، بری موت سے بچو اور مرنے کے بعد خدا آپ کو جنت میں ٹھکانہ نصیب کرے، جہنم سے بچا لے، تو آؤ ہم یہ طے کرتے ہیں کہ ہمیشہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے اور ان کی دعائیں لیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آخری بات فرماتے ہیں وَإِحْسَانٌ إِلَى الْمَمْلُوكِ، اس پر بھی غور کرنا کلکتہ کے لوگوں، یہ بڑا اہم معاملہ ہے جس کی طرف آقا اشارہ فرماتے ہیں اگر یہ چاہتے ہو کہ موت کے وقت خدا تمہیں سکون اور آسانی کی دولت سے مالا مال فرمائے، ایمان اور کلمے والی موت نصیب فرمائے اور بری موت سے تمہاری حفاظت کرے، تو ایک تیسرا کام کرو۔ اور وہ تیسرا کام کیا ہے؟ فرماتے ہیں تم کسی مزدور کو پکڑ کے لائے، کسی نوکر کو لے کر کے آئے اور یہ طے ہوا کہ یہ کام میرا کرو، میں مہینے میں تمہیں 3000 روپے دوں گا، 10,000 روپے دوں گا، یہ دیوار بناؤ، یہ گھر بناؤ، اور معاہدہ ہوا اس سے 25,000 پر، 50,000 پر، 1,00,000 پر، اس نے اپنا کام کر دیا۔ اب جب وہ پیسہ لینے آتا ہے تو آپ کیا کہتے ہو کہ دیکھو میں نے یہ کام اس طرح کرنے کو کہا تھا، تم نے اس میں یہ کمی چھوڑ دی، یہ کمی چھوڑ دی، یہ کمی چھوڑ دی، اس لیے جو پیسے طے ہوئے تھے وہ نہیں ملیں گے، اس میں سے 10,000 کم ملیں گے، لینا ہو تو لو ورنہ بھاگو یہاں سے۔ تو نے اس کی غربت کا ناجائز فائدہ اٹھایا، 25,000 طے ہوئے تھے، تو نے 15,000 اس کو دے کے بھگا دیا۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں تیرے مزدور نے، تیرے ملازم نے، تیرے کاریگر نے کمی کی تھی، لیکن جو پیسے طے ہو گئے تھے اگر تو ان کمیوں کو معاف کر کے اس کو بھرپور پیسہ دے دے اور اس کی کمیوں کو نظر انداز کر دے تو یاد رکھ کل قیامت کے دن خدا تیرے گناہوں کو معاف کر کے تجھے بھرپور اجر و ثواب عطا فرمائے، تجھے بری موت سے بچا دے۔ اس سے کہو کہ یہ کمی رہ گئی ہے لیکن میرا تیرا معاہدہ ہوا تھا میں 25,000 پورا تجھے دوں گا اور تیری کمیوں کو نظر انداز کرتا ہوں، یہ پیسے پکڑ اور جا، آج تو اس کی کمیوں کو نظر انداز کرے گا، کل خدا تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کی کمیوں کو نظر انداز کر دیا تو وہ ہمیں بیوقوف بنانے میں کامیاب ہوا، ہمارا کام بھی نہیں کیا اور پیسے بھی لے گیا۔ نہیں، وہ بیوقوف بنانے میں کامیاب نہیں ہوا، وہ بیوقوف بننے میں کامیاب ہوا ہے۔ تو نے اس کو پیسے پورے پکڑا دیے تو اللہ رب العزت تیری دنیا بھی بنا دے گا، تیری آخرت بھی بنا دے گا، خدا تجھے بری موت سے بچا لے گا، اچھی موت عطا فرمائے۔ وَإِحْسَانٌ إِلَى الْمَمْلُوكِ، جو نوکر ہیں، جو ملازم ہیں، جو کاریگر ہیں، جو تیرے ہاں کام کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کر، ان کی کمیوں کو معاف کر، ان کو بھرپور معاوضہ دے تو اللہ موت کے وقت تجھے بری موت سے بچائے گا، اچھی موت عطا فرمائے گا اور مرنے کے بعد تجھ کو جنت میں ٹھکانہ نصیب فرمائے گا۔ ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے دوستوں، مدینہ المنورہ کی کسی گلی میں ایک صحابی اپنے غلام کو کسی کمی پر سزا دے رہے تھے۔ اچانک پیچھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، آپ نے دیکھا، فوراً پوچھا کہ اسے کیوں مارتے؟ انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آقا کھڑے۔ وہ صحابی معذرت کرنے لگے، فرمانے لگے آقا اس نے یہ غلطیاں کی تھی اس لیے میں اس کو سزا دے رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا کہ اگر تمہارا خدا تمہاری غلطیوں کو پکڑ کر کے تمہیں سزائیں دینے لگے تو بتاؤ بھاگ کے کہاں جاتے؟
وہ صحابی جہاں کھڑے تھے وہاں بے حس و حرکت ششدر ہو کر کے کھڑے رہ گئے، اور تھوڑی دیر میں ان کو بولنے کی ہمت ہوئی تو فوراً فرماتے ہیں اے آقا میں نے محض اللہ کی رضا کے لیے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ آج ہم باتیں سنتے ہیں ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہوتا، اور دیکھو صحابہ کرام کتنی جلدی آقا کے اشارے کو سمجھا کرتے تھے۔ میرے دوستوں، میں پھر اپنی بات کو دہراتا ہوں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ رب ذوالجلال اس کو حساب و کتاب سے محفوظ کر دے، آسان حساب لے، اس کو حساب کی پکڑ سے بچا لے، وہ اپنے اندر یہ 3 خوبیاں پیدا کرے۔ جس نے یہ 3 خوبیاں پیدا کی اس کی موت بھی آسان ہوگی، اس کا حساب بھی آسان ہوگا، اس کو خدا جنت میں ٹھکانہ بھی نصیب فرمائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔